بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں محفوظ ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں محفوظ ہو گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان۔ کامران، فیصلہ محفوظ کر لیا، کب تک سنایا جائے گا؟ جی بالکل، یہ 5 رکنی لارجسٹ بینچ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، سماعت مکمل کر لی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فیصلہ کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا، یعنی آج ہی کچھ ہی دیر کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ ابھی جو جج صاحبان ہیں وہ تمام کے تمام یہ سماعت مکمل کرنے کے بعد بینچ سے اٹھ گئے ہیں، اپنے اپنے چیمبرز میں چلے گئے ہیں، اور اب اس دوران جو بھی محفوظ فیصلہ ہے اس کو تحریر کیا جائے گا، اور یقینی طور پہ اس معاملے پہ آج کوئی شارٹ آرڈر جو ہے وہ سنایا جائے گا، کیونکہ اتنی جلدی سماعت ہونے کے بعد جو پہلی فیصلہ آتا ہے وہ شارٹ آرڈر یعنی مختصر فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہوتی ہیں، ڈیٹیل ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ بعد میں آیا کرتی ہے۔ تو وہ شارٹ ججمنٹ جو ہے، شارٹ آرڈر جو ہے وہ آج آ جائے گا۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے کیا ڈائریکشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس میں کیس میں تمام فریق اور ایون جج صاحبان نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ الیکشن جو اسمبلی تحلیل ہو جائے اس کا الیکشن 90 دن کے اندر کرانا ضروری ہوتا ہے۔ اب چونکہ 90 دن کا جو ٹائم فریم تھا، معاملہ اس سے آگے نکل رہا تھا، اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ 2 معاملات ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ خود سے کوئی تاریخ دیتی ہے الیکشن کی، یا کسی آئینی عہدیدار کو یا آئینی ادارے کو یہ کام سونپتی ہے اور اس کو نامینیٹ کرتی ہے اور ان کو ڈائریکشن دیتی ہے الیکشن کی تاریخ دینے کی، یا پھر دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ معاملہ یہ تاریخ جو ہے یہ کیا ہو سکتی ہے، کب ہوگا، یہ 90 دن کے اندر ہوتا ہے یا 90 دن کے بعد بھی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے جائے گا۔ تو یہی وہ کچھ سوالات تھے، جو 3 سوالات سپریم کورٹ نے وضع کیے تھے، انہی 3 سوالات کا جواب آئے گا۔ اس کو میں دوہرا دیتا ہوں کہ ایک سوال یہ تھا کہ آئین کے تحت الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے وہ کس آئینی عہدیدار یا آئینی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اس معاملے پر انتخابات کے معاملے پر وفاق اور صوبوں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پر جو شارٹ آرڈر آئے گا اس میں جو مختصر فیصلے میں ان سوالات کے جوابات ضرور شامل ہوں گے، اور پھر اس کی جو توجیحات اور مزید جو تفصیل اور ڈیٹیل جو ریزنز ہوتی ہیں وہ بعد میں تفصیلی فیصلے میں سامنے آئیں گی۔ کامران خان، یہ بھی بتائیے گا کہ اس موقع پر پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک پیش ہوئے، جبکہ منصور آوان مسلم لیگ نون کی جانب سے پیش ہوئے، سلمان اکرم راجہ بھی یہاں پر موجود تھے، تو دلائل اس موقع پر ان کی جانب سے کیا دیے گئے تھے؟ جی بالکل، دیکھیے سیاسی پارٹیوں کا جو دلائل ہے تو انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ایک نیا موقف اپنا تھا، جیسے کہ جب بھی کورٹ نے سیاسی جماعت نمائندہ سیاسی جماعتیں جو تھیں، جو سیاسی فریق ہیں، ان سے کہا کہ اپنی پارٹی کی عادت سے رابطہ کریں اور ان سے بتائیں مل تاریخ کا ہمیں دے دیں، ہم اس تاریخ کا اعلان کر معاملہ جو ہے وہ تک جائے گا، لیکن اس کے اوپر جو جماعتیں ہیں وہ نہ ہوگی۔ کامران خان، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر سن نہیں پا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کی تاریخ میں تاخیر پر از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے